السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین سامعات، الحمدللہ کنز الایمان اکیڈمی کی جانب سے تفسیر القرآن کا پروگرام الحمدللہ جاری ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل اسے قبول کرے، ہم تمام کے گھروں میں اللہ عز و جل نور قرآن نازل فرمائے اور ہم تمام کو قرآن سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق دے۔ نعت پاک پیش کرتے ہیں، پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، تو خدا کا خدا ہوا تیرا، تاج والے ہو اس میں یا محتاج، سب نے پایا دیا ہوا تیرا، سب نے پایا دیا ہوا تیرا، ہاتھ خالی کوئی پھرا نہ پھرے، ہاتھ خالی کوئی پھرا نہ پھرے، ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا، ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا، جو تیرا ہو گیا خدا کا ہوا، جو تیرا ہو گیا خدا کا ہوا، جو خدا کا ہوا ہوا تیرا، جو خدا کا ہوا ہوا تیرا، ذات بھی تیری انتخاب ہوئی، ذات بھی تیری انتخاب ہوئی، نام بھی مصطفیٰ ہوا تیرا، نام بھی مصطفیٰ ہوا تیرا، تو خدا کا خدا ہوا تیرا، کام بگڑے ہوئے بنا دینا، کام بگڑے ہوئے بنا دینا، کام کس کا ہوا ہوا تیرا، کام کس کا ہوا ہوا تیرا، بزم دنیا میں بزم محشر میں، بزم دنیا میں بزم محشر میں، نام کس کا
ہوا تیرا نام کس کا ہوا تیرا تو خدا کا خدا ہوا تیرا مجھ سے کیا لے سکے عدو ایمان مجھ سے کیا لے سکے عدو ایمان اور وہ بھی دیا ہوا تیرا اور وہ بھی دیا ہوا تیرا لے خبر ہم تباہ کاروں کی لے خبر ہم تباہ کاروں کی قافلہ ہے لوٹا ہوا تیرا قافلہ ہے لوٹا ہوا تیرا بگڑی باتوں کی فکر کرنا حسن بگڑی باتوں کی فکر کرنا حسن کام سب ہے بنا ہوا تیرا کام سب ہے بنا ہوا تیرا واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا تو خدا کا خدا ہوا تیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 238 سے ہم شروع کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى، تمام نمازوں کی پابندی کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑا ہوا کرو. اس سے پہلے والی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے نکاح اور طلاق کے مسائل کے تعلق سے بیان فرمایا، اور اس میں یہ بھی بیان فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان اور نیکی کرو. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہاں پر نماز کی پابندی کا حکم فرما رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور نیکی اور اچھے کاموں کی طرف ابھارتی ہے. اور یہاں اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ جب بندے کا حق ادا کرتا ہے اس کے بعد کہ ایسا نہ ہو کہ اس ادائیگی میں اتنا مشغول ہو جائے کہ وہ اللہ کے حق کو بھول جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں حکم فرمایا کہ فرض نمازوں کو ان کے وقتوں میں شرائط کے ساتھ ادا کر لیا کرو. نماز کی حفاظت کا حکم ہوا. اب حفاظت میں یہ بھی ہے کہ ہمیشہ نماز پڑھا جائے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، صحیح ڈھنگ سے شرائط کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے. اور اس آیت کریمہ میں خصوصی طور پر یہ حکم فرمایا کہ صلاۃ الوسطیٰ کی حفاظت کرو. تو صلاۃ وسطیٰ سے مراد کیا ہے؟ تو بخاری شریف میں ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے.
چونکہ ایک روایت کے مطابق عصر کی نماز کے تعلق سے خصوصی طور پر حکم اس لیے فرمایا کہ اس وقت دن و رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، اور دوسری وجہ مفسرین نے یہ بیان فرمائی کہ اس وقت جو ہے بزنس کی مصروفیات کا وقت ہوتا ہے، تو آدمی کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں مشغول ہو کر نماز سے غافل ہو جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا۔ اب نماز کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی۔ چند احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ نماز کی اہمیت سمجھ میں آئے اور لوگ اس کی پابندی کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی جس چیز کو سب سے پہلے لوگوں پر فرض فرمایا وہ نماز ہے، اور جو چیز سب سے آخر میں باقی رہے گی وہ بھی نماز ہے، اور سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں کی نماز کو دیکھو، اگر وہ کمپلیٹ ہو تو مکمل لکھ دو، اگر وہ اس میں کچھ کمی ہو تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو کیا اس کے نام اعمال میں نوافل بھی ہیں، اگر اس کے نام اعمال میں نوافل ہوں گے تو جو فرض میں کمی تھی نفل سے وہ پوری کر دی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو اس کی زکوٰۃ میں کوئی کمی ہے، اگر زکوٰۃ پوری ہو تو پوری لکھ دی جائے گی، اور اگر اس میں کمی ہو تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو اس نے کوئی صدقہ کیا ہے، اگر اس نے صدقہ کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس صدقے سے زکوٰۃ پوری فرما دے گا۔ اور امام طبرانی نے ایک روایت نقل فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ سے کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پتہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا تمہارا رب یہ فرماتا ہے کہ جس شخص نے نماز اپنے وقت پر پڑھی اور اس کی حفاظت کی اور اس کے حق میں معمولی سمجھ کر اس کو چھوڑا نہیں، تو ایسے بندے کے ساتھ میرا یہ عہد ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ اور جس شخص نے نماز اپنے وقت پر نہیں پڑھی اور اس کی حفاظت نہیں کی اور اس کے حق کو بہت معمولی سمجھ کر اس کو چھوڑ دیا، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا کوئی عہد نہیں، اگر میں چاہوں تو اس کو عذاب دوں اور اگر میں چاہوں تو اس کو معاف کر دوں۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، کہ جس نے بغیر کسی عذر کے اس نے 2 نمازوں کو جمع کیا، یعنی 2 نمازیں اس نے چھوڑ دی، تو سرکار فرماتے ہیں اس نے گناہ کبیرہ کیا۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نسائی کی حدیث ہے، کہ جس شخص کی ایک نماز فوت ہو گئی، چھوٹ گئی، گویا کہ اس کے اہل اور مال سب برباد ہو گئے۔ اللہ اکبر! آپ سوچیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر لوگوں کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا نماز چھوڑنا گویا کہ نماز نہیں چھوٹ رہی ہے، گویا کہ تمہارے اہل و عیال تباہ ہو رہے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے، غزوہ خندق کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ جنگ کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نماز ادا نہیں کر سکے، سورج غروب ہو گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کے لیے جن کی وجہ سے جنگ میں مشغول رہے، ان کے لیے آپ نے بددعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی نماز سے محبت ہے کہ اس کے وقت نکل جانے کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار و مشرکین کو آپ نے بددعا دی۔ جو آیت میں نے تلاوت کی اس کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، یعنی نماز کا ادب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نماز اللہ کے حضور ادب کے ساتھ کھڑے ہو، یعنی شرائط و فرائض کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھو اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھو۔ روایت میں آتا ہے کہ امام بخاری نے اس کو نقل فرمایا، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب نماز پڑھتے تو ہم ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے،
اور ہم میں سے ایک شخص اپنے ساتھ نماز میں کھڑے ہوئے دوسرے شخص سے وہ باتیں کیا کرتا تھا۔ اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص نماز میں اپنے بھائی کو کسی کام کا حکم بھی دیا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقوموا للہ قانتین یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، تو صحابہ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے نمازوں میں باتیں کرنا بند کر دیا اور خاموشی کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو بندہ مومن کو چاہیے کہ نماز جلدی جلدی میں نہ ادا کیا کریں اور صرف فرض کو اپنے سر سے اتارنے کے لیے نہ ادا کریں، بلکہ رضائے الہی کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ اس میں وقت لگا کر نماز ادا کیا کریں اور غور کریں کہ ہماری نماز میں کوئی کمی تو نہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر یہ چیزیں آپ کریں گے، اس پہ غور و فکر کریں گے، تو آپ کی نماز اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل ہو یا سوار، جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر جب حالت اطمینان میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ اس سے پہلے والی آیت میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کی حفاظت کا حکم فرمایا اور ان کو خاموشی اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کا حکم فرمایا۔ اور انسان کو زندگی میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز کے وقت میں خوف اور خطرہ لاحق ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حالت میں نماز کا حکم اور اس کا طریقہ بیان فرمایا کہ اگر تم نماز کے وقت میں تمہیں خوف ہو، ڈر ہو، تو تم پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھو یا سواری پر سوار ہونے کی حالت میں نماز پڑھو۔ اب اس خوف سے یعنی ڈر سے کیا مراد ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں خوف سے درندہ، کوئی ایسا جانور جو آپ کو نقصان پہنچائے، یا یہ کہ سیلاب کا اندیشہ ہو، یا جس طریقے کا بھی اندیشہ ہو کہ آدمی کے جان کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں آدمی جس طرف چہرہ کرے اور جس حالت میں ہو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اور ایسی نمازوں کو دہرانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اور جدھر جا رہے ہوں ادھر منہ کر کے وہ نماز پڑھ لیں۔ اور ایسی صورت میں قبلے کی شرط بھی نہیں ہے، اور جب امن کی حالت میں ہو تو وہ پھر معمول کے مطابق نماز پڑھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 240 میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، اور جو تم میں مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے لیے انہی کے گھروں سے نکالے بغیر سال بھر تک خرچ دینے کی وصیت کر جائیں۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس معاملے میں کوئی گرفت نہیں ہے جو وہ اپنے بارے میں شریعت کے مطابق کرے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی شخص مر جاتا تو اس کی بیوی 1 سال تک عدت گزارتی، یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ اس پر اس کے وراثت میں سے 1 سال تک خرچ دیا جاتا، جب 1 سال پورا ہو جاتا تو وہ اپنے شوہر کے گھر سے نکلتی اور اس کے پاس ایک بکری کی مینگنی ہوتی، تو وہ ایک کتے کو وہ مینگنی مارتی اور شوہر کی عدت سے باہر آ جاتی۔ اور مینگنی کو مارنے کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ کہتی کہ میرے نزدیک میرے شوہر کے وفات کے بعد میرا اس عدت میں گزارنا یہ میرے نزدیک اس مینگنی کے مارنے سے زیادہ آسان تھا۔ جب اسلام کا ظہور ہوا تو بھی یہ 1 سال کی مدت کا دستور یہ قائم رہا، اور بیوہ کی جو عدت تھی وہ 1 سال برقرار رہی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس سے پہلے آیت گزر چکی سورہ بقرہ کی آیت، اس میں 4 مہینہ 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تو یہ جو حکم تھا 1 سال کا وہ منسوخ ہو گیا، وہ حکم اٹھا لیا گیا، اب اس کا حکم نہیں ہے۔ اب اگر کسی
عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور طلاق والی عورتوں کے لیے بھی شرعی دستور کے مطابق خرچہ ہے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یعنی اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو طلاق والی عورت ہیں اس کی عدت پر شوہر پر لازم ہے کہ اس کو اس کی ضروریات کو پوری کرے، اس کا نفقہ دینا یہ اس کے لیے لازم ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، اے حبیب کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا تھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے؟ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں کہ واسط کے قریب ایک بستی تھی، اس میں طاعون کی بیماری پھیل گئی، لوگوں کی ایک جماعت اس میں ٹھہری رہی اور ایک جماعت جو ہے وہاں سے بھاگ گئی خوف کے مارے، اور جو لوگ وہاں رک گئے ان میں سے کچھ مر گئے اور جو بھاگنے والے تھے وہ بچ گئے۔ جب طاعون کی بیماری ختم ہوئی تو وہ لوگ واپس آ گئے جو بھاگ گئے تھے۔ اس شہر کے زندہ بچنے والے لوگ تھے، ان لوگوں نے ان سے کہا ہمارے بھائی تو ہم سے زیادہ سمجھدار نکلے، کاش ہم سب ان کی طرح نکل جاتے تو سب کے سب بچ جاتے، اور اگر ہم اگلے طاعون تک یعنی اگلے سال طاعون کی بیماری آ جائے اور ہم زندہ رہے تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے، یعنی ہم بھی ان کے ساتھ بھاگ جائیں گے۔ اب ہوا یہ کہ اگلے سال پھر طاعون آیا اور اس بار سب نکل کر بھاگ گئے، جو پہلے رہ گئے تھے وہ بھی اور جو نکل گئے تھے وہ بھی، سب کے سب بھاگ گئے۔ ان لوگوں کی تعداد مفسرین لکھتے ہیں کہ تقریباً 30,000 سے زائد تھی۔ وہ لوگ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں وہ رک گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس 2 فرشتے بھیجے، ایک فرشتہ وادی کے نیچے وہ رک گئے اور ایک فرشتہ جو ہے وادی کے اوپر۔ ان دونوں فرشتوں نے ان کو آواز دے کر یہ کہا کہ مر جاؤ، تو سب کے سب مر گئے، اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا وہ اسی طریقے سے مردہ پڑے رہے۔ پھر وہاں سے اللہ کے نبی حضرت اسقیل علیہ السلام کا گزر ہوا تو انہوں نے اتنی ساری ہڈیوں کو دیکھا تو بہت حیران ہوئے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ آپ پکاریں، بلائیں کہ اے ہڈیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جمع ہونے کا حکم فرماتا ہے۔ تو وادی کے اوپر اور نیچے جتنی ہڈیاں تھیں سب کے سب جمع ہو گئے، اور ہر جسم کی ہڈیاں آپس میں جڑ گئیں، مل گئیں، اور بغیر خون اور گوشت کے ہڈیوں کا ایک جسم بن گئے، الگ الگ جسم ان کے بن گئے، تیار ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسقیل علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ ہے ہڈیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گوشت سے ملبوس ہونے کا حکم دیتا ہے، یعنی تم پر گوشت چڑھ جائے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اتنا فرمانا ہی تھا تو تمام ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھ گئے، گوشت آ گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر حضرت اسقیل علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ انہیں پکاریں اور کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہے۔ اب جو ہی آپ نے یہ فرمایا سب کے سب زندہ ہو کر اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، اور بے اختیار ان کی زبان سے یہ جاری ہوا سبحانک لا الہ الا انت، اور پھر وہ اپنے شہر کی طرف واپس ہو گئے اور وہاں رہنے لگے۔ اور جب ان کی ایک علامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے
وہ باقی رکھی سزا کے طور پر، وہ یہ تھی کہ جب وہ کوئی لباس پہنتے تو ان کے جسم میں وہ جو ہے ایک بوسیدہ کفن کی طرح وہ لباس ہو جاتا اور اس میں ایک طریقے سے بو آ جایا کرتی۔ پھر وہ ایک عرصے تک زندہ رہنے کے بعد پھر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت طاری فرمائی۔ اس واقعے سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ آدمی کو موت کے ڈر سے بھاگنا نہیں چاہیے، وہ اپنی جان کو بچا نہیں سکتا، اس کا بھاگنا یہ بیکار ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے لیے وقت مقرر فرمائی ہے اس وقت وہ ضرور مرے گا۔ آدمی کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور اس کی رضا کے مطابق زندگی کو گزارے۔ اگر کوئی بندہ طاعون کی بیماری سے ڈر کر کسی دوسرے شہر کی طرف بھاگتا ہے تو جس علاقے میں وہ جائے گا طاعون کے جراثیم اپنے ساتھ لے کر جائے گا اور دوسرے علاقوں میں بھی طاعون پھیل جائے گا، اور جس علاقے میں طاعون کی بیماری ہو وہاں جانا نہیں چاہیے۔ شام کے علاقے میں طاعون پھیلا ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نہیں گئے اور آپ نے یہ فرمایا ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر ہی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، جب تم کسی علاقے میں طاعون کے متعلق سنو تو وہاں مت داخل ہو، اور اگر تم کسی علاقے میں ہو اور وہاں طاعون کی بیماری پھیل جائے تو وہاں سے نہ نکلو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل ہوتا ہے کہ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتا دیا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی عطا فرما دی، اور عمومی فضل و کرم تو بندوں پر، کائنات کے ہر فرد پر ہے۔ ہر انسان رات و دن اپنے ظاہر و باطن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑ احسان لیے وہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فضل و کرم کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو بندہ مومن کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس سے پہلی والی آیت میں طاعون کی بیماری سے بھاگنے والوں کا جو قصہ بیان کیا گیا وہ مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے تھا، کیونکہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، تو کیوں نہ موت جو ہے شہادت کی موت کی صورت میں آدمی اس کو گلے لگائے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان لوگوں کے واقعے پر غور و فکر کرو، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اس صورت میں دین اسلام کی بنیادی احکام بیان کیے گئے، یعنی نماز، روزہ، حج اور جہاد کو بار بار الگ الگ طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور اللہ تنگی دیتا ہے اور وسعت دیتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھے قرض دے، اللہ کو قرض کون دے سکتا ہے؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنا، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کرم ہے کہ بندے کو اسی نے بنایا اور مال اسی نے عطا فرمایا، حقیقی مالک وہی ہے اور بندے کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مہربانی بندوں پر فرمائی کہ وہ اس کا دیا ہوا جب اسی کی راہ میں جب بندہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرض فرمایا۔ اس کو قرض کہنے کی ایک وجہ مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے آدمی کسی کو قرض دیتا ہے تو وہ اطمینان رکھتا ہے کہ اس کا مال ضائع نہیں ہوگا، بلکہ
قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے وہ قرض لوٹائے گا۔ ایسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو یہ اطمینان رکھنا چاہیے کہ وہ اس خرچ کرنے کا بدلہ یقیناً وہ پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر فرماتا ہے کہ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کئی گنا بڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ قرآن میں ہی موجود ہے کہ بندہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 700 گنا دیتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے جتنا چاہے اتنا اس کے لیے بڑھا دیتا ہے۔ تو صدقے سے دنیا میں مال میں برکت ہوتی ہے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ دنیا کے اگر لاکھوں امیر لوگ ان کا اگر ہم سروے کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ان کی اکثریت صدقہ اور خیرات بہت زیادہ دیتی ہے، اور لاکھوں غریبوں کو دیکھ لیں کہ ان کی اکثریت ایسی ہوں گی وہ صدقہ اور خیرات سے دور بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا حکم فرمایا تھا، اور جہاد مال کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس میں سواریوں کی ضرورت ہے، اور جو چیز اس میں لگتی ہے خوراک کی ضرورت ہے، اور جو تلواریں ہیں اس کے لیے مال کی ضرورت ہے، تو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اللہ نے ترغیب دی، اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کرنے کا حکم فرمایا، اور اس مال خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرض دینا ہے، یعنی یہ مال دے کر تمہارا مال ضائع نہیں ہوگا، بلکہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر تمہیں عطا فرمائے گا۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ آدمی کسی کو قرض دیتا ہے تو کس وجہ سے دیتا ہے؟ وہ اس کے تعلق کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ اور کون محبت کا مستحق ہے؟ اگر تم محبت کی بنیاد پر مال خرچ کرتے ہو تو اللہ سے اور اس کے دین کی سربلندی سے زیادہ اور کوئی محبت کی جگہ نہیں ہے، اور اگر فائدہ اور بڑھوتری کے لیے مال خرچ کرتے ہو تو اس سے زیادہ اور کوئی فائدے کی صورت نہیں ہے۔ امام سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ نے تفسیر میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بڑھا کر اس کے لیے کئی گنا زیادہ کر دے گا۔ تو ایک صحابی رسول انصاری صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعی اللہ تبارک و تعالی ہم سے قرض چاہتا ہے؟ بڑھا کر اس کے لیے کئی گنا اللہ تعالیٰ زیادہ کر دے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ایسے ہی ہے۔ تو اس صحابی رسول نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا تو اس صحابی رسول نے یہ عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا باغ اپنے رب کو قرض دے رہا ہوں، میں نے قرض دے دیا، اور ان کے باغ میں تقریباً 600 کھجوروں کے درخت تھے۔ وہ صحابی رسول نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا، پھر اس کے بعد فوراً اٹھے اور اپنے اس باغ کی طرف گئے۔ باہر سے ہی بچی کو اور اس کی ماں کو آواز دیا اور کہا کہ تم باہر نکلو، اس لیے کہ میں نے اس کو اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، اللہ کو قرض حسن دے دیا ہے۔ امام بیہقی نے ایک حدیث نقل فرمائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ایک فرشتہ یہ کہتا رہتا ہے کہ وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے اور کل اس کی جزا لے لے، اور ایک دروازے پر اور ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے لوگوں اپنی رب کی طرف بڑھو، وہ جو کم مال جو کافی ہو وہ زیادہ مال سے بہتر ہے جو غافل کرنے والا ہو۔ اور ایک اور فرشتہ اور ایک دروازے پر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اے بنو آدم موت کے لیے جھگڑے پالو اور ویران ہونے کے لیے مکان بناؤ، یعنی آدمی کتنا بھی بنائے گا ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ شعب الایمان کی یہ حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم اپنے خزانے کو میرے پاس امانت رکھو، یعنی میری راہ میں خرچ کرو، تو گویا کہ وہ ایک امانت کی طرح ہے۔ آگے سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے پاس امانت رکھو گے تو نہ وہ مال جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری ہوگا، اور تمہارے ضرورت کے وقت میں تم کو دے دوں گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے
عنایت فرما دے گا۔ تو بندہ مومن کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کی راہ میں خرچ کرنے سے نہ ڈرے، کیونکہ وہ کریم ہیں، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ بخشش کے خزانے وہ لٹاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحمان کا دست قدرت بھرا ہوا ہے، بے حد اور بے حساب رحمتیں ہیں اور نعمتیں ہیں، وہ اس کو اس طریقے سے وہ برساتا ہے، برسانے والا ہے، دنوں رات ان میں کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم نہ کیا۔ اور دیکھو تو آسمان اور زمین کی پیدائش سے اب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا خرچ کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے دست قدرت میں جو خزانے ہیں اس میں سے کچھ کمی نہیں آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کرنے کا حکم فرماتا ہے، اور جو بندہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما دیتا ہے، اور جو بندہ مومن اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے تو وہ مال چوری ہونے سے اور ڈوبنے سے، جلنے سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یقبض ویبسط، یعنی اللہ تعالیٰ تنگی بھی دیتا ہے، وسعت بھی دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی۔ اب جب بندہ مومن خرچ کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں ایک وسوسہ پیدا ہو کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس ڈاؤٹ کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا، فرما دیا کہ اللہ جس کے لیے چاہے روزی کو تنگ کر دے اور جس کے لیے چاہے وسیع فرما دے۔ گویا کہ تنگ ہونا اور وسیع ہونا اسی کے قبضے میں ہے، اور وہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والے سے وسعت کا وعدہ فرماتا ہے۔ تو راہ خدا میں خرچ کرنے سے نہ ڈریں، جس کی راہ میں خرچ کر رہے ہو وہ کریم ہے اور اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی بندہ پیش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دنیا میں بھی اسے عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا، وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شافعی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان
قدرت پہ لاکھوں سلام، خواجہ خواجگاں خواجہ ہند الولی، خواجہ خواجگاں خواجہ ہند الولی، تیری نورانی تربت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ، جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والکافرین والمشرکین، اللہم دمر دیارہم شتت شملہم فرق جموعہم، اللہم مزق حکومتہم یا قہار یا جبار یا رب العالمین، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطہرین واجعلنا من عبادک الصالحین، اللہم یسر امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا مع الصحة والعافية والسلامة يا رب العالمين، اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات، اللهم ادفع بلياتنا يا دافع البليات، اللهم اشف امراضنا امراض مرضانا مرضاهم يا شافع الامراض، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.